بسا اوقات ایک آیت کے شان نزول میں دو روایتیں ہوتی ہیں، سندن دونوں قوی ہوتی ہیں، لیکن ایک روایت پہ وجہ ترجیح ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر اس کو ترجیح دیتے ہیں اور شان نزول قرار اس روایت کو دیتے ہیں، دوسری روایت کو شان نزول قرار نہیں دیتے، بنیاد نہیں بناتے۔ اس کی مثال سمجھیں، قرآن کریم میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 85 کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روح کیا ہے؟ آپ فرماؤ کہ روح اللہ کا ایک امر ہے۔ اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری باب قول اللہ تعالی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس کے تحت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے بازار میں تھا، چل رہا تھا، یہودیوں سے گزر ہوا، ان یہودیوں نے پوچھا ہمیں بتائیں کہ روح کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کی رکے، کچھ دیر کے بعد آپ نے سر مبارک اٹھایا تو میں سمجھا کہ آپ کو وحی آ گئی ہے، تو اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت کی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ دوسرا واقعہ جامع ترمذی میں، جامع ترمذی کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قریش نے یہود سے کہا ہم کوئی ایسا سوال بتاؤ کہ اللہ کے حضرت محمد سے پوچھیں اور اس کا وہ جواب نہ دے سکے، کوئی مشکل سا بتاؤ، تو یہود نے کہا ان سے پوچھو روح کیا ہے؟ اس پر آیت نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اب دیکھو واقعات دو ہیں، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو واقعہ پیش فرما رہے ہیں یہ اس بات کی ذکر نہیں کرتے کہ میں موجود تھا، میری موجودگی میں سوال ہوا، میری موجودگی میں آیت نازل ہوئی، اتنا کہتے ہیں کہ یہود سے مشرکین نے پوچھا، پھر مشرکین نے یہود سے پوچھ کے سوال کیا اور اس پر آیت نازل ہوئی۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ تھا، یہودیوں نے سوال کیا، آپ نے کچھ دیر سر کو جھکایا، پھر آپ نے سر اٹھایا، پھر آپ نے آیت تلاوت کی۔ اب عبداللہ بن مسعود موقع کے اندر موجود ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس موقع میں موجود نہیں، دو بندے واقعہ پیش کریں اور ایک بندہ میں خود موجود تھا، دوسرا کہتا ہے میں موجود تو نہیں تھا، تو موجود ہونا ایک وجہ ترجیح ہے، لہذا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو شان نزول قرار دے دیا جائے گا۔ نمبر 5، بسا اوقات اسباب نزول ایک سے زائد ہوتے ہیں، کیوں؟ ایک واقعہ پیش آتا ہے، پھر دوسرا پیش آتا ہے، پھر تیسرا پیش آتا ہے، اور تینوں واقعات کے بعد ایک صورت نازل ہو جاتی ہے، آیت نازل ہوتی ہے، تو اس کا شان نزول ایک واقعہ نہیں ہوتا، وہ سارے واقعات ہوتے ہیں اور آیت اس کے بعد نازل ہوتی ہے۔ مثلا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی پر تہمت لگائی کہ میری بیوی نے کسی مرد کے ساتھ زنا کیا جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ ایک عام عورت زنا کرے، عام مرد زنا کرے اور بندہ اس پر گواہی دے، اس کا حکم الگ ہے۔ اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے، اس کا حکم بالکل الگ ہے۔ عام آدمی کسی کے بارے میں زنا، اس وقت مسئلہ الگ ہے کہ 4 گواہ ہونے چاہیے، چاروں مرد ہونے چاہیے، اور اس حالت میں دیکھے کالمقحد فی المیل، جس طرح سرمچو سرم جانے میں داخل ہے کہ جی ہم نے اس حالت میں دیکھا ہے، یہ تو عام معاملہ ہے۔ لیکن اگر یہ واقعہ اپنی بیوی کے ساتھ ہو، اب بیوی کا معاملہ تو الگ ہے نا، وہاں تو گواہ کوئی نہیں ہوتا، گواہ تھا نہیں اور تھی بیوی، اب کیا کریں؟ اگر کسی اور پر الزام لگائے اور گواہ نہ ہوں، حد قذف لگا دے، اب بیوی ہے گواہ نہیں، اب کیا کریں؟ کیوں حد قذف لگا کر ختم کر دیں؟ ایسا بندہ اپنی بیوی کو کیسے رکھے جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کیونکہ گواہ نہیں ہے، اس کو کہہ بھی کچھ نہیں سکتا، عدالت میں کیا پیش کرے گا؟ رکھ نہیں سکتا، غیرت کے خلاف ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا، اس کے پاس قانونی حکم ہے، عدالت اس کی بات کیسے مانے گی بغیر شہادتوں کے؟ اب اس پر آیت نازل ہوئی والذین یرمون ازواجہم فلم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ یہ لیان کریں کہ 4 قسمیں مرد اٹھائے کہ میں سچ بولتا ہوں، میں نے دیکھا ہے، پھر 5ویں قسم اٹھائے اگر میں جھوٹ بولتا ہوں مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ عورت 4 قسمیں اٹھائے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، 5ویں قسم اٹھائے کہ مجھ پر خدا کا غضب ہو اگر یہ سچ بولتا ہے، اس کے بعد لیان ہو گیا، دونوں الگ ہو جائیں گے، خامد اور بیوی کے طور پہ ملیں گے تو نہیں، لیکن ابھی طلاق نہیں ہوگی، اس کے بعد جب طلاق کا فیصلہ ہوگا تو الگ ہو جائیں گے، عدالت الگ کر دے گی یا طلاق ہو جائے گی۔ اس آیت کا شان نزول ایک واقعہ تو یہ ہے حضرت ہلال بن امیہ والا، اور دوسرا وہ بھی صحیح بخاری میں ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرایا کسی کے ذریعے، کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ
اس حالت میں دیکھے کیا اس کو قتل کر دے تو اسے قصاص لیا جائے گا، اور اگر قتل نہ کرے تو یہ بندہ وہاں پہ کیا کرے؟ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ اب وہ واقعہ بھی ہوا، یہ واقعہ بھی ہوا، آیت بعد میں نازل ہوئی۔ اور ایک مسند بزار کے اندر حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سوال ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان ہوا تھا، یعنی کسی نے پوچھا، ان نے آپس سوال جواب کیا تو آیت نازل ہوئی۔ تو تینوں واقعات ٹھیک ہیں، اس لیے کوئی دوسرے کے خلاف نہیں۔ بس اوقات کئی واقعات پیش آتے ہیں اور ان واقعات کے بعد ایک آیت نازل ہوتی ہے اور وہ تینوں واقعات اس آیت کا شان نزول بن جاتے ہیں۔ نمبر 6، بس اوقات آیت ایک بار نازل نہیں ہوتی، آیت ہی ایک سے زائد بار نازل ہوتی ہے۔ واقعہ پیش آیا، وہ آیت نازل ہوئی، پھر واقعہ پیش آیا، پھر آیت نازل ہوئی۔ اب اس آیت کے شان نزول وہ دونوں واقعات بن سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ واقعہ شان نزول ہے اور یہ واقعہ شان نزول ہے، نہیں۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ابو طالب کا انتقال ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انتقال سے قبل اس کے پاس تشریف لے گئے۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ یہ وہاں موجود تھے، ابی یہ موجود تھے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے ہیں، کلمہ پڑھ لیں، آہستہ کر لو، کان میں پڑھ لو، میں گواہی تو دوں، اور یہ دونوں محنت کر رہے ہیں کہ کلمہ نہ پڑھیں۔ بالآخر ان کی موت اس حالت میں ہوئی کہ انہوں نے کہا اخترت النار علی الآر، میں آگ برداشت کر سکتا ہوں، خاندان کی آر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ لوگ کیا کہیں گے، اور عبد المطلب کے دین پر ہوں میں، یہ کہہ کہ وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ نے مجھے نہ روکا میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا اور آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ جب تک یہ پتہ نہیں تھا اس کا کفر پہ خاتمہ ہوا ہے تب تک تو دعا نبی اور مومنین کر سکتے ہیں، اور جب یہ پتہ چل جائے فلاں بندے کا خاتمہ کفر پر ہو گیا ہے، اب نبی اور ایمان والوں کو اس بندے کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا واقعہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ جو صحیح بخاری میں واقعہ ہے، بابن اذا قال المشرک عند الموت لا الہ الا اللہ، یہاں پہ کیا کہنا چاہیے، اس باب کے تحت واقعہ نقل کیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ اپنے مشرک ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کر رہا تھا، بخشش کی دعا مانگتا تھا۔ میں نے کہا تو اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگتے، وہ تو مشرک تھے۔ اس نے جواب دیا ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے والد کی استغفار تو کیا تھا، حالانکہ ان کا والد تو مشرک تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، تو آیت دو بار نازل ہوگی دو واقعات کی وجہ سے۔ اب اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے، یہ الگ تلگ نہیں۔